ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا، وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا سوال و جوابات ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ اشعار پڑا کرتا کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ ہارون رشید کے مجلس میں آیا، اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک لونگی باندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے، اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کر دے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ پرندہ ہاتھ پر سے اٹھ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں اب دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے، اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور صرف ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کو مزدوری کرتا اور 8 دن اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر ہفتے کو مزدوری کر لیتا 1 درہم اور 1 دانے کی، یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم زیادہ نہیں لیتا، اور 1 دانے کو روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا تو کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، اب بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ تو میں نے کہا گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دنک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا، 1 درہم اور 1 دنک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا، میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی دونوں شرطیں بیان کیں، میں نے منظور کر لی اور وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا، اس لیے میں نے اسی طرح چھپ کر کے وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانے کو لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرا نے جنگل میں پڑا ہے۔ تو میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب نہ دیا۔
میں نے دوسری دفعہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا تو اس نے سر ہٹا لیا اور کہا کہ میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکا میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنی وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا آدمی کے ساتھ، تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لونگی اور لوٹا قبر کھودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ اب سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکا کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورگن کو دے دی، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا۔ جب قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے، اسی طرح یک کے بعد 10 لشکر نکلے، اس میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابتداری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں اب تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا تو تھوڑی دیر سر جھکایا اور ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید واپس پہنچے تو دربان سے فرمایا کہ اس شخص کو بولا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ تو وہ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا کام کرتا تھا؟ تو میں نے کہا کہ گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں نے کرایا ہے۔ کہنے لگے کہ تم کو اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہے؟ تو میں نے کہا امیر المومنین، پہلے اللہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد اب سے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو میرا ہاتھ لے کر اپنی سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑے کہ وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، یہ وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر پہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے کہ وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میری لیے دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔
بس सब तारीफ इस वहदे हौला शरीक के लिए जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो मैं अपने वज़ाइफ पूरी करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का काबा देखा जिसके ऊपर नूर ही नूर फैल रहा था। इस नूर के अब्र में से लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा कि अबू आमिर तुम्हें हक व ताला जज़ाई खैर अता फरमाए, तुमने मेरी तजहीज़ व तदफीन और मेरी वसीयत पूरी की। तो मैंने इससे पूछा कि मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा। कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे इस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो कभी न किसी आँख ने देखी और न किसी दिल पर उसका ख्याल गुजरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तौरात में लिखा है कि हक़ व ताला ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात के ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं यानी तहज्जुद गुजारों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उसका ख्याल गुजरा और न उनका कोई मुक़र्रब फरिश्ता जानता है, न कोई नबी रसूल जानता है। और ये मज़मून कुरान पाक में भी है जिनका तर्जमा है कि किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इसके बाद इस लड़के ने कहा कि हक़ ताला ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसा मैं निकल आया इसके लिए यही एजाज़ व करम है जो मेरे लिए हुए। साहिबी रोज़ कहते हैं कि ये सारा किस्सा मुझे और तरीक़े से भी पहुँचा है। इसमें यह भी है कि किसी शख्स ने हारून रशीद से इस लड़के के मुताल्लिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा था और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो ये मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी दुनिया से इसने कोई राहत न उठाई। चलते वक्त मैंने ही इसकी माँ से कहा था कि इसको ये अंगूठी दे दे। इस अंगूठी का याकूत बहुत ज्यादा कीमती था मगर इसको भी काम में न लाया। मरते वक्त वापस कर गया और ये लड़का अपनी वालिदा का बड़ा फरमाबरदार था। दोस्तों, वैसे ये तमाम वाक़ये ही सबक आमोज़ और इबरत का मरका है मगर इस वाक़ये से चंद सबक आमोज़ बातें निकलती हैं। पहली बात यह है कि शहजादे को अल्लाह ताला ने बड़े इनामात से नवाजा था। ये इनाम खुदावंदी ही था कि उन्होंने शाही महल पर बैठे हुए जानवर से कहा कि खुदा के हुक्म से मेरे हाथ पर आके बैठ जा। वो आकर बैठ गया जिससे मालूम हुआ कि ये अल्लाह के ख़ास बंदों में से थे और उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को खैर आबाद कह रखा था जिसकी वजह से जानवर भी उनके ताबे हो जाते थे। चुनांचे इसकी जिंदा मिसाल उनका यह वाक़या है कि जब ये कंबल का कोरता और लुंगी सर पर बांधे हुए दरबारे शाही में दाखिल हुए तो तमाम हाज़रीन ने हिकारत से देखा, अपने नसीहत की और कहा तो ने ऐसे ऐसे लिबास पहनकर मेरी रुसवाई करा रखी है। मेरे पास आला से आला कपड़े हैं, वो तेरे लिए नहीं तो किसके लिए है? शहजादे ने बाप को ऐसा हैरान कुन जवाब दिया कि लोग मून तकते रह गए कि मुझसे दुनियादार नफरत करते हैं लेकिन आपकी तरफ तो जानवर भी तवज्जो नहीं करते। सच है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला इसका हो जाता है। इसलिए समझदार इंसान वो हैं जो दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी में फंसकर आखिरत को न भुलाए। इस वाक़या में हमारे लिए बड़ा सबक यह है कि इंसान को अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखना चाहिए और ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि दुनिया वाले अच्छा कहते हैं ना बुरा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दुनिया की बादशाहत को लात मार कर बातिनी हुकूमत इख्तियार फरमाई और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने को तरजीह दी और वसीयत ये फरमाई कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देकर मेरे जिस्म के पुराने कपड़ों को कफन देकर दफन कर देना, क्योंकि कब्र में कफन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। कब्र में मैयत के काम आने वाली चीज़ उसके नेक अमाल है। अल्लाह वालों के काम रज़ाए मौला के लिए होते हैं। अल्लाह हमें भी अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको हारून रशीद के बेटे का ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद सबक आमोज़ वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।